أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاۃ علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين والعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع اسلامی ایفاء عہد، وعدے کی پاسداری اور وعدے کو پورا کرنے کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے، اسلام نے کیا تاکید کی ہے. کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا جب تک وعدہ کرے نہیں یا کسی کے وعدے کو پورا نہ کرے. کیونکہ اللہ نے جنت کو جو بنایا ہے وہ انسان جو خواہش کرے گا وہ پوری ہو جائے گی، وہاں سے کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. لیکن یہاں انسان ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے بغیر اس کا کارواں زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے ایک دوسرے سے وعدہ کرنا زندگی کا ایک معمول حصہ ہے. اس کے بغیر انسان کی زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اسی لیے کیونکہ وعدہ دینا اور وعدے کو پورا کرنا انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی بہت اہمیت رکھی. اب جب اللہ نے اس کی اہمیت رکھی ہے تو جو وعدے کو پورا کرتا ہے وہ انسان اسلام اور اللہ کی نگاہ میں عظیم مرتبے پہ فائز ہوتا ہے. اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کے لیے نبی فرماتے ہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا پھر وہ ایمان بھی نہیں رکھتا. یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے ایفاء عہد، وعدے کو پورا کرنا اہم ذمہ داری ہے. اگر اس کے انسان اپنی زندگی کو، کارواں کو آگے بڑھا نہیں سکتا. پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پوری زندگی کا کاروبار ان وعدوں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک دوسرے سے انسان وعدہ کرتا ہے، اس وعدے کو پورا کرتا ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات وعدے کی شکل میں نہ کریں، لیکن کچھ انڈرسٹوڈ وعدے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اولاد کی تربیت کریں گے، اولاد کی سلسلے میں اللہ سے عہد و پیمان ہے. والدین کی اولاد اطاعت کرے گی، اللہ سے وعدہ، اللہ نے اس کی ایفاء اور عہد جو ہے وہ لیا ہے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ. یہ کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ، اسے 151 ٹائم وعد، واو عین و دال کا مادہ قرآن مجید میں آیا ہے. 151 ٹائم. اس میں سے 91 ٹائم وہ ہے کہ جو اللہ نے انسانوں سے وعدہ کیا ہے. اب یہاں وعدے کی 3 قسمیں ہو گئیں. ایک وعدہ انسان کا انسان سے، ایک وعدہ انسان کا خدا سے، ایک وعدہ خدا کا انسان سے. ایک وعدہ خدا کا انسان سے. جو خدا کا انسان سے وعدہ وہ 91 ٹائم آیا ہے خدا نے. لیکن خدا نے جب وعدہ کیا ہے تو ہر وعدے میں خدا نے کنڈیشن رکھی ہے. ہر وعدے میں خدا نے ایک کنڈیشن رکھی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں کنڈیشنل ہے. اللہ نے اپنا وعدہ تو کیا اور وعدہ اللہ ضرور پورا. وعدہ آگے آئے گا کہ اللہ نے کتنے وعدے کیے اور کتنے اہم وعدے، اور اللہ اپنے وعدے کو ضرور نبھائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ نے کنڈیشن لگا دی ہے. کیوں کنڈیشن لگا دی ہے؟ کہ جب تک تمہاری طرف سے وعدہ پورا نہیں ہوگا میری طرف سے اس کی ایفا نہیں ہوگی. اسی لیے وعدہ اور وعدے کو پورا کرنا یہ اہم ہے. اب قرآن مجید میں عزیزان گرامی جب یہ تمام وعدے ایک دوسرے سے کیے جاتے ہیں یا اس کی ایفا ضروری ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور جب تک ہم ان وعدوں کو صحیح طور پر سمجھیں گے نہیں، پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے نہ تو ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے اور نہیں آخرت ہماری سنور سکتی ہے. اس سب کی جو ہے وہ عہد و پیمان کی
پاسداری ہی سب سے بہترین ہمارے لیے ذمہ داری جس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اب اس کی کیونکہ بہت اہم گفتگو ہے، اس لیے سب سے پہلے کہ جو آج وعدہ کیا ہے، اگر ہم کسی وعدے کو نہیں نبھاتے ہیں تو سوچتے ہیں چلو وقت گزر گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک بار انسان اگر وعدہ کر لیا تو اس کے لیے وہ موصول قرار پائے گا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ کیا خدا کہہ رہا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اس میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اوفوا بالعہد، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کیوں کہ آج جو تم وعدہ کر رہے ہو قیامت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو آج وعدہ کر کے آدمی بھول جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بھول گیا تو بات ختم ہو گئی ہے، وہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ وہ آپ کا وعدہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اب جب وعدہ ریکارڈ ہو گیا ہے تو اس کی ایفا اب آپ کے لیے ضروری ہے، اس کا پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر پورا نہیں کرے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ یہاں جو کہتے ہیں عہد کو پورا کرنا، کہ عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا ہے، قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ خداوند عالم نے وعدے کو پورا کرنے والوں کی تعریف بھی کی ہے اور وعدہ توڑنے والوں کی مذمت بھی کی ہے۔ قرآن مجید نے دونوں طرح سے وعدے کے سلسلے میں گفتگو کی ہے تاکہ یہ وعدہ انسان کے لیے اہم رہے۔ اور وعدے کو پورا کرنا اللہ نے ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ وہ کیا گیا؟ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعْفُ إِذَا وَعَدَ، کہ جب بھی کوئی انسان جو ہے وعدہ کرے تو اس کے لیے ایمان کی نشانی ہے کہ اس وعدے کو اپنے پورا کرے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ نبی کا فرمان ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایفائے قرآن جو ہے، بلکہ یہ سورہ مومنون جو سورہ مولا کائنات نے آغوش نبی میں آتے ہی پڑھا تھا، اسی کا یہ حصہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں وہ اپنی امانتوں کو بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے بھی بڑے پاسدار ہیں، اپنے وعدے کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں۔ یہ تو لازمی ہے کہ اگر یہ مومن کی نشانی ہے تو امیر المومنین کی نشانی سے بڑی ہوگی۔ اور وعدے جو ہیں ہم اور آپ اپنی توان کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن جو وعدے اہل بیت نے کیے ہیں وہ ان کی توان کے اعتبار سے کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو وعدہ مولا کائنات نے ذوالعشیرہ میں کیا تھا وہ سر میں ضربت لگنے تک علی نبھاتے رہے، اور خداوند عالم نے مولا کائنات کو وعدہ پورا کرنے والوں میں شمار کیا ہے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ تین پیرائے میں اس کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے، کہ سب سے پہلے انسان کی زندگی کا معمول حصہ ہے وعدہ، ہمیشہ انسان کی، اور ہم اسے نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کبھی جلدی نبھا لیتے ہیں، کبھی دیر سے نبھاتے ہیں، ہے نا۔ اس میں یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، علیہ اللہ کہہ دیا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس ایمان کا ثبوت پیش کریں۔ اور اس ایمان کا ثبوت میں یہ ہے کہ 5 ٹائم جو نماز میں اللہ آپ کو بلاتا ہے، یہ وعدہ ہے کہ میں آؤں گا، جب تو بلائے گا تب میں تیری آواز پہ لبیک کہتا ہوا چلا آؤں گا۔ اب جو مسلح پہ نہیں آتا وہ اپنا وعدہ نہیں نبھاتا ہے۔ اب جو خدا کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا ہے وہ وعدہ نہیں نبھاتا، اور جو لبیک کہنے پہ آ جاتا ہے وہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، کیونکہ وعدہ جو ہے انڈرسٹوڈ میٹر ہے بہت ہی زیادہ۔ ہم اسے یہ نہیں کہ آپ لکھت پڑھت میں ہو کہ بھئی یہ وعدہ جو ہم نے کیا، یہ وعدہ جو ہے جو ہم نے عہد و پیمان اللہ سے کیا ہے، وہ عہد و پیمان ہمارے لیے ذمہ داری کا سبب ہے اور اسے نبھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خداوند عالم نے اس کی بڑی جو ہے عظمت بیان کی، وہ اوفوا بالعہد وان العہد کان مسئولا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 جو آپ نے عرض کی کہ یہ وعدہ کر کے انسان بھول جائے، لیکن خدا اسے بھولتا نہیں ہے۔ وہ قیامت میں اس کے سامنے اس وعدے کو لے کر آئے گا کہ تم نے پورا کیوں نہیں کیا۔ یا تو انسان کے پاس ایکسکیوز ہوگا یا اس کے بدلے میں اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اس سے جو ہے تنبیہ کی جائے گی، اس کے سلسلے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ دوسرا کہ من اوفی بعہدہ من اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ جو انسان عہد کو پورا کرتا ہے، وہ عہد اس میں جو اس کا پورا کرنا ہے اس کی ایمان کی نشان۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون،
مومن کی نشانی ہے کہ اپنے وعدے کو نبھائے یا پورا کریں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اس کے بغیر انسان کی زندگی کا حصہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ ہم جو وعدے کرتے ہیں خود، اب 3 کیفیت میں نے عرض کیا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک مومن کا مومن سے وعدہ، اب اس کی تو بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ ایک شرط بڑی عجیب ہے، یاد رکھیں کہ مومن کا کافر سے وعدہ، مومن کا دشمن سے وعدہ۔ یہ وعدہ اتنا اہم ہے کہ نہ تو آپ کافر سے وعدہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی دشمن سے توڑ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ آیا آپ کو کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو وعدے کے سلسلے میں اہمیت بیان کی گئی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ مومن سے وعدہ توڑنے کی تو منزل ہی دوسری ہے۔ انسان اپنے وعدے کو کافر سے بھی نہیں توڑ سکتا ہے، کافر سے کیا وعدہ بھی انسان توڑ نہیں سکتا، اسلام اس کو بھی قیامت میں موصول قرار دے گا۔ یہاں تک کہ دشمن سے اگر انسان نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ بھی توڑنا اجازت نہیں ہے، جب تک سامنے والا اپنے وعدے کو نہ توڑے۔ سامنے والا توڑ دے گا پھر آپ مرخص ہیں، پھر مسئلہ حل ہو گیا، لیکن جب تک اس نے وعدہ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی نے دشمنوں سے بھی وعدہ کیا، کافروں سے بھی وعدہ کیا، اور اپنے وعدے کو نبھا کے بتایا کہ وعدے کو نبھانا اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اس وعدے کے نبھانے کو انسان جو ہے وہ لائٹلی نہیں لے سکتا، اس کے لیے اسے پوری توجہ کرنی چاہیے۔ اس لیے اسلام نے 2 کنڈیشن لگائی ہیں، بہت امپورٹنٹ چیز، کہ جب کبھی وعدہ کرو تو پہلے ایسس کر لو کہ وعدہ تمہاری قدرت میں ہے یا نہیں۔ اپنی قدرت سے بڑھ کے کبھی بھی وعدہ مت کرو، کیونکہ قدرت سے بڑھ کے وعدہ تم نے کیا، پورا نہیں کر پائے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، ہے نا۔ ابھی دیکھیے ہمارے تو ماشاءاللہ مسئلہ حل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، $501 میں بات نپٹ جاتی ہے لیکن ہمارے میرے پاس اوپر رکھیں اتنے سارے بڑے بڑے، آپ دیکھیں سینکڑوں قسم کے جو ہے میرے پاس جو ہے وہ نکاح نامے، اس میں ابھی لاسٹ میں نے پڑھا کسی کا تو وہ اتنا بڑا وعدہ کرے تھے، میں نے کہا بھائی نبھا بھی پاؤ گے کہ نہیں، یہ دینے کا وعدہ ہے جو آپ کرتے ہیں تو وہ کتنے باہر آزادی سکے اور اتنا زیادہ ایک گھر اور یہ وہ سب چیزیں لکھوا رہے تھے۔ میں نے کہا بندے کا ابھی تو جاب بھی نہیں ہے، یہ آدمی جو ہے بیچارہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے نہیں ریئلی وہ مجھ سے کہتا مولانا میرے پاس آپ کی جو ہے جو دینے کے لیے ہدیہ نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جو تم دے دو گے، ہم تو کبھی مانگتے نہیں، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتے، کیونکہ یہ خود خدائی جو ہے ایک وعدہ ہے ہم سے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ سے کسی کی چیز کے طلبگار نہیں ہے، یہ وعدہ ہے۔ دیکھیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا نبھانا آسان نہیں ہوتا اس دور کے اندر، لیکن آپ نے وعدہ کر لیا تو آپ کو نبھانا ہے۔ تو اب اس کو، اب وہ یہاں تو تخفیف مانگ رہا ہو، وہاں وہ وعدہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام سے زیادہ وعدہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور شریعت کا حکم ہے اگر آپ دے نہ پائیں اور اس کے اوپر اگر آپ نے دوسرا وعدہ کر لیا تو پہلا وعدہ ہی فیک ہے تو دوسرا کہاں سے پورا ہوگا؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کہ تمام۔ دوسرا ایک چیز اور ہے بہت امپورٹنٹ چیز، کہ 2 موقع پر وعدہ کرنے کی مولا کائنات سخت ممانعت کی ہے، 2 موقع پہ۔ ایک جو بہت خوش ہو تو وعدہ نہ کرو، بیوی سے نہ ہوگا چاند کے تارے توڑ لاؤں گا تو ایلان ماسک لے جائے گا آپ کو چاند پہ، لیکن لائیے کیا ہو گیا۔ دوسرا جب بہت زیادہ غصے میں ہو تو پھر جو ہے اچھا آپ کہیں گے نہیں کہ آدمی خوش ہو کے غصے میں کیا، غصے میں آدمی وعدہ کر لیتا ہے کبھی منہ نہیں دیکھوں گا، کبھی نہیں، یہ سے وعدے بھی یہ بھی ہے، یہ بھی غلط وعدے بھی انسان کرتا ہے، صحیح نہیں کہ اچھا ہی وعدہ کر۔ تو دونوں موقع پر وعدہ کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے کہ اس وقت بھی انسان جو ہے وہ وعدہ نہ کرے، کیونکہ اس وعدے کو وہ نبھا نہیں پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے انسان وعدہ کرتے وقت سب سے پہلے چیک کرے کہ اس وعدے کو کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اب دیکھیے اس میں ہمیشہ اسمارٹ وعدہ کرنے والا اپنے ٹائم فریم کو جب طے کرتا ہے تو اس میں مارجن رکھتا ہے۔ ہمیشہ آپ انسان مارجن رکھ کر وعدہ کرے کہ بھئی یہ کام میں کر رہا ہوں، اتنی بجے کروں گا، تو اس وقت تک میرے پاس امکان ہے نہیں ہے، تو پھر آپ خود ہی وعدے کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ پھنسائیں، باندھیں نہیں، بلکہ اس کے لیے اس وقت وعدہ کرنے سے پہلے سارا اختیار آپ کے پاس ہے، ہاں کہیں نہ کہیں، یس کہیں نو کہیں، سب آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن جب ایک بار آپ نے وعدہ کر لیا تو پھر آپ اس تعہد میں بندھ گئے، جب تک آپ اس کے لیے دوبارہ ریلیکسیشن نہ لیں، اس سے جا کے دوبارہ پرمیشن نہ لیں، آپ اس وعدے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وعدہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو انسان، اب پہلی بات آتی ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدے کیے ہیں، ہم اپنے وعدے نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ پھر اللہ سے پوچھے پانا وانا تے نے جو وعدے کیے وہ تمہارا ہے کہ نہیں۔ تو دوسری ہے مومن کا مومن سے وعدے کا کیا مرحلہ ہے، وہ میں انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ مومن سے کیا وعدہ کرتا ہے اور کتنا نبھاتا ہے، وہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، واقف ہیں۔ لیکن یہاں اس موضوع میں ایک الگ جو ہے وہ ڈسکشن ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے
اور اللہ نے ہم سے اس وعدے کی ایفا کے لیے کیا وعدہ کیا. تو پہلے وعدے کی اہمیت پہ چند چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ پہلے اہمیت سمجھ آئے جائے، پھر یہ چیپٹر آپ خدمت میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے ڈسکس کروں. یہ خصال کی جو ہے صفحہ نمبر 208 پر حدیث ہے کہ جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کی شجاعت کامل ہے اور اس کا عدل ظاہر ہے، اس کے ساتھ اخوت واجب ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کی غیبت حرام ہے. دیکھیے کیا ہے، یہ ساری کنڈیشنز پہلے بیان کی ہیں، اس کے بعد پھر اس کی غیبت حرام کی ہے. یہ کنڈیشنز بڑی امپورٹنٹ. کیا ہے؟ جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب جو ظالم ہے آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی اس آدمی نے جو ہے ہاں یہ ظالم ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی کنڈیشن الگ ہو جاتی ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے، بھئی آدمی بتائے گا نا کہ بھئی آدمی نے ٹائم پہ آنا، مولانا نے کہا تو بھئی آ کے نکاح پڑھ دیں گے، مولانا آئے نہیں تو آدمی بتائے گا کہ آپ نہیں آئے تو یہ غیبت ہو گئی کہ مولانا تو بھی نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں مولانا بھائی 5 بجے آنے کو کہا تھا، آئے نہیں مولانا 5 بجے، تو آپ 5:05 پہ مولانا کی بات بتا سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے 5 منٹ مولانا لیٹ ہے. تو یہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے. اب یہ جو نہیں کرتا، تو یہ 3 کنڈیشن ایسی ہیں کہ جہاں دیکھیے ہم اپنے آپ کو غیبت کے موضوع میں لے جا رہے ہیں. یہاں لاسٹ میں کیا موضوع ہے؟ کس کی غیبت حرام ہے؟ جس میں 5-6 کنڈیشنز ہیں. اگر ان کنڈیشنز کو پورا نہیں کر رہا ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس بہرائے میں لے جا رہا ہے کہ جہاں لوگ اس کی برائی بیان کریں گے. اس نے جو کیا اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگا. جب ڈسکشن ہوگا تو پھر انسان مورد الزام اپنے آپ کو قرار دے گا، دوسرے کو نہیں دے سکتا. یہ بالکل الگ پہلو ہے ڈسکشن کا. آپ دیکھیں کسی روایت کو ہم پڑھتے ہیں کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اگر آپ دوسرے اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں تو آپ کو پھر دوسری پکچر نظر آتی ہے، کیونکہ ہم ایک سائڈ سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری سائڈ سے چیز کو اگر دیکھیں گے تو پھر اس کی پکچر کا اینگل بدل جائے گا. اب لیکن جو انسان ظلم نہیں کرتا، جو انسان جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کی شجاعت کامل ہے. بہادر کون ہے؟ جو یہ 3 کام کرتا ہے. بہادری کی علامت کیا ہے؟ کسی کے سامنے کھڑے ہو کے گالی بک دینا بہادری نہیں ہے. ہم سینہ چیر کے کسی کو جو ہے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں بد بہادر ہے. اسلام نے اسے بہادری کیا ہے؟ جو ظلم نہیں کرے، بہادری جو جھوٹ نہیں بولے. بہادری وہ ہے کہ انسان اپنے وعدہ خلافی نہ کرے. اسلام نے اسے بہادری کی ہے. اب لازمی ہے کہ بہادری اس کا نام ہے، تو پھر جس کو جبرائیل نے آ کے کہا ہو کہ لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، یہ جوان مردی سے مراد بہادری ہے جو مولا کائنات کی بیان کی گئی ہے. یہ بہادری ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ جو صدیق اکبر ہوگا، جو وعدہ ایسا ایفا کرے جس کی خدا تعریف کرے، تو اس کی منزل یہ ہوگی کہ وہ اس منزل پہ فائز ہو کہ جس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے. عدل کے اندر ایسا ہوگا کہ جس کی تلوار بھی اگر چلے تو ایسا کاٹے جس کے کاٹ میں بھی عدل و انصاف نظر آئے. حیدری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں اس کی کس کا اخوت واجب ہے. اب دیکھیے جس میں یہ 3 کنڈیشن ہیں، اب اس کے ساتھ اخوت واجب ہو گئی. کہتے ہیں اس کو دوست بناؤ، یہ تمہارا دوست ہے، جو یہ 3 کام کر رہا ہے یہ تمہارے لیے جو ہے لائق دوستی ہے، اس کی اخوت واجب ہے، اس کی غیر حاضری میں اس کی غیبت حرام ہے. یہ جو ہے خصال کی حدیث تھی جو آپ خدمت میں پیش کی، جو بہت اہم ہے. اس میں وعدے کا بڑا اہم جو ہے وہ شمار. اس کے بعد کیا ہے؟ مولا کائنات ارشاد وعدے کی پاسداری متقی لوگوں کی نشانیوں میں سے. تقویٰ کا وعدے سے خاص رشتہ جو 2 سکے کے پہلو ہیں. جہاں تقویٰ ہوگا وہاں وعدے کی ایفا ہوگی. متقی ہی وعدے کو نبھا سکتا ہے، اس کے علاوہ وعدے کو نبھانا آسان کام نہیں ہے. تقویٰ ہی جو انسان کو اس وعدے کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ مجبور کرتا ہے وعدے کے. یہ خود مولا کائنات نے جو ہے اسے معصومین کی حدیثیں، کسی ایسی چیز کا وعدہ نہ کرو جو آپ کے پورا کرنے کی جو ہے سکت جس کی نہ رکھتے ہو، اور وعدہ کرو جس کو پورا کرنے کی تمہیں یقین ہو. ایسا وعدہ نہ کرو جس کو پورا کرنے کا تمہیں یقین نہ ہو. یقین جب تک نہیں ہے تب تک وعدہ نہ کرو. اور جس نے اپنے عہد اور وعدے کی پاسداری نہیں کی وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا. اس کی اب یہ دیکھیے جو عرض کیا کہ وہاں دوستی واجب تھی، یہاں جو ہے وہ معصوم پھر ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی دوستی پر بھروسہ نہ کرو جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ چیز کہ بے شک عہد قیامت تک گلے میں
بار رہے گا. آج کا کیا گیا وعدہ قیامت تک کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا گیا ہے. ہم جیسے ہی وعدہ کر لیتے ہیں یہ وعدہ جو ہے وہ ثبت ہو گیا, یہ کنڈیشن جو ہے وہ لکھ لی گئی. اب اس کا جو ہے قیامت تک آپ کو جو ہے یا تو نبھا دے انسان, یہ وعدہ توڑنے کا جو ہے انسان کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ جرم عائد رہے گا, انسان اس وعدے کو توڑنے کے جرم میں پھنسا رہے گا. یہ اس میں امام جعفر ایک تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے, سنی کیا ہے اس کو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد, مومن کا اپنے دینی بھائی سے کیا گیا وعدہ ایک قسم کی نذر ہے. کیا ہے مومن؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کام ہو جائے گا 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اور آپ کا کام ہو جاتا ہے تو نذر واجب ہو جاتی ہے نا. یہ نذر میرا فلاں کام آ گیا تو میں فلاں کام کروں گا, تو یہ انسان نذر کرتا ہے. یہ نذر اللہ سے ہوتی ہے, اللہ کا وعدہ, اللہ سے وعدہ, اسے نذر کہتے ہیں. کہتے ہیں مومن کا مومن سے کیا گیا وعدہ بھی نذر ہے. فرق کیا ہے؟ اس کے توڑنے پہ کفارہ نہیں ہے, کیونکہ قیامت میں کفارہ دینا پڑے گا. یہاں کیا ہے امام جعفر پورا کہتے ہیں مومن کا اپنے دینی بھائی سے کیا گیا وعدہ ایک قسم کی نذر ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے, سوائے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے نا. انسان اگر جو وعدہ کر لے, جیسے کسی نے اللہ باللہ تعالیٰ کہہ کے جو ہے وہ وعدہ کر لیا کہ میں اسموکنگ چھوڑ دوں گا, پھر بھی اسموکنگ کر لے تو 3 روزے واجب ہو جاتے ہیں. ہاں, یہ وعدے کو توڑنے کا کفارہ ہے. الگ الگ کفارے ہیں, اس میں ایک کفارہ اس طرح سے بیان کیا ہے. تو یہ انسان کا وعدہ توڑ دیتا ہے. تو لیکن اس کا کیا کفارہ, یہ بات ختم ہے کی, بلکہ اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی خلاف ورزی پر خدا بند عالم کی نافرمانی کا جرم اس پہ عائد ہوتا ہے, اور خدا کے غضب کا سامنا اسے کرنا پڑے گا, اور اس کے ایمان کی کمزوری کا سبب. اصول کافی کی حدیث ہے جس میں مولا نے اس عظمت کو بیان کیا ہے. خیر یہاں بہت ساری حدیثیں. امام علی رضا علیہ السلام نے ایک حدیث اللہم صلی علی محمد وآل محمد, امام نے خود اپنی کیا کہتے ہیں, امام رضا فرما رہے ہیں کہ ماں خاندانی ہستیم کے وعدے خدا را قرضی برگردن خود می بینیم, کہ ہم اللہ سے گئے وعدے کو قرض کی طرح رہتے ہیں, اسے ہمیشہ پورا کرتے ہیں. تو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کریں. اب میں آپ کی خدمت میں خدا سے کیا گیا وعدہ یا خدا کا وعدہ اور خدا وعدے کو کیسے پورا کرتا ہے اس کے سلسلے میں کچھ اہم گفتگو ہے وہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اس خطبے میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما, پریشان کو دور فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سر ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے جہاں کے بھی شیعہ ندر قرار ان کی جان و مال و براؤ کی حفاظت فرما, جہاں بھی مظلومین پہ ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو یا ہدایت فرمائی, ان کو نیست و نابود فرما, تمام مظلومین کی حفاظت فرما. پانے والے جہاں کے بھی شیعہ ندر قرار میں جو بھی معروض مخصوص جماعت میں حاضر مجلس میں ان کو سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. مقصود بائی اشتاق مناسب حسن پانا مقصد پر اشتا پر فتح پانے والے شمیم زیدی صاحب پانے والے, اعجاز بھائی, اکبر بھائی پانے, سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پر اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے, پاک و منزہ پر ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے, پاک و منزہ پر ہمارے ذرا ایک بھائی کا حساب و کتاب رکھتا ہے, پاک و منزہ پر عفو و بخشش کرنے والا ہے, پاک و منزہ پر جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا, نبیوں کا طولانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد,
الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجم وشنمہم واہلک اعداءہم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ تاجر ظہور کے لیے دعا گوئیں۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے زندگی کا ایک معمول ہے وعدہ کرنا، وعدے کو نبھانا۔ ہم نے اللہ سے کچھ وعدے کیے ہیں، خدا نے ہم سے وعدے کیے ہیں، مومنین ایک دوسرے سے وعدہ کرتا ہے، لیکن یہاں سب سے پہلے توحید کا ایک خاص چیپٹر ہے کہ ہم خدا پہ کامل یقین رکھیں کہ خدا کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اس کے لیے خدا نے خود قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 میں یہ پیغام دیا ہے کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ کیا خدا کہہ رہا تو خبردار تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وہ سب پر غالب اور بڑا ہی انتقام لینے والا ہے۔ تو اس میں نے عرض کیا کہ 91 ٹائم اللہ نے انسان سے وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں 91 ٹائم ہے، 151 ٹائم قل وعدے کا لفظ آیا ہے، اور 91 وعدے جو اللہ نے بندے سے کیے ہیں۔ اب یہ خود ایک چیپٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن کیوں خدا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، ہم کر دیتے ہیں؟ تو اس کا سبب ہے، اس کے 3 سبب بیان کیے گئے کہ کیوں خدا نہیں کرتا اور بندے سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے پہلی چیز ہے کہ عدم قدرت یا عجز۔ انسان میں وعدہ کر لیا، خود اس کے پورا کرنے کی صلاحیت و طاقت نہیں ہے نا، وہ بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ وعدے کو نبھا نہیں سکتا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فٹ بال کھیلوں گا، آپ بیمار ہو گئے، ہے نا، یہ وعدہ تھا۔ جمعہ کی نماز میں آؤں گا، گاڑی پنکچر ہو گئی۔ بہت سی جگہ ایسا انسان چاہتا ہے وعدہ نبھائے لیکن نبھا، کیونکہ اس میں عجز ہے، وہ چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی امکان ہے کہ خلف وعدہ ہو جائے، کیونکہ وہ عجز رکھتا ہے، اس کے اندر عدم قدرت ہے۔ اس لیے دوسرا کیا ہے، نسیان، بھول جاتا ہے۔ آپ نے 1 مہینے پہلے ہمیں دعوت دی تھی، ہم بھول گئے، آپ نے کئی بار ایسا ہو چکا ہے، اس لیے کہتے ہیں ایک دن 1 رات پہلے یاد دلا دیں، ایسا مجبوری میں کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان وعدہ کرتا ہے لیکن ٹائم زمان بھول جاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، خود اسے ضرورت پڑ جاتی ہے، خود وہ محتاج ہے، جس چیز کا اس نے وعدہ کیا اس کی خود اسے ضرورت پڑ گئی۔ آپ ایکسٹرا گاڑی تھی، آپ نے کسی کو وعدہ کیا تھا، آپ کی ایک گاڑی تھی جو پنچر ہو گئی، اب دوسری پہ ڈیپینڈ ہوں گے، کیسے دیں گے، آپ خود ضرورت پڑ گئی۔ تو یہ کیا ہے، عجز ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ہے عدم قدرت، نسیان ہے، یا خود محتاج ہو جانا ہے۔ یہ تینوں کنڈیشن اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ تینوں کنڈیشن اللہ پہ طاری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کیا، ان اللہ عزیز ذو انتقام کا ہے، خدا نے کہا وہ قدرت مند ہے۔ ایک تو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، نسیان ہے نہیں، جب اس کا نبی نہیں بھولتا ہے تو خدا کیسے بھولے گا، ہے نا۔ نبی بھی کبھی کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں، وہ اور ہوں گے جو تسبیح بھول جانے کے قائل ہو
وہ وعدہ، لیکن نبی کبھی فراموش، نسیان اہل بیت پہ بھی طاری نہیں ہوتا. تو جب اہل بیت پہ طاری نہیں ہوتا تو خدا پہ تو یہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. عدم خدا محتاج بھی نہیں ہے، کہ صمد اس کا نام، جو اپنی ذات کے لیے ایلیمنٹ کا بھی محتاج نہیں ہے. صمد کا مفہوم ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا وہ پھر احتیاج اس سے وعدے کی ایفا کے اندر روکتی نہیں ہے. دوسرا کیا چیز ہے؟ عجز، عدم قدرت. خود احتیاج نہیں ہے، وعدے کی خلافی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. نہ تو اس میں قدرت میں کمی ہے، نہ ہی اسے محتاج ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. ان تینوں کے اعتبار سے فلاں کہہ رہا کہ کبھی تم خبردار سوچنا بھی، اللہ فلا تحسبن اللہ کا ہے، کبھی سوچنا بھی مت کہ خدا اپنے وعدے سے مکر جائے گا. یہ خدا نے قرآن کی کتاب. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ ہماری ذمہ داری کہ خدا کے وعدے دیکھے تو کیا اللہ نے وعدے کیے ہیں، اور وعدے کچھ دنیا کے کچھ آخرت کے ہیں. جب ان وعدوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہمیں اللہ سے اپنا وعدہ پورا کرانا ہے تو ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اگر ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں تو خدا اپنا. اچھا، خدا جو وعدہ پورا کرتا ہے تو اس کی منزل ہی دوسری ہے. ہم صاحب اکثر اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت مجلس پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ذکر بھی، ہم اس کا ذکر بندوں میں کرتے ہیں، وہ ہمارا ذکر وہاں کرتا ہے جہاں جہاں وہ ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے صفدری، یا علی، نعرے خیبری، یا علی. یہ امام زمانہ علیہ السلام بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے عرض کیا کہ دوسرا جب بھی وعدہ اللہ نے جتنے وعدے کیے سب کنڈیشنل ہیں. ان تنصروا ینصرکم، اگر تم نصرت الہی کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کا ذکر کرو تو خدا تمہارا ذکر کرے گا. تو سب جگہ کنڈیشن. تو اس کا مطلب اب اللہ کیوں وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ اس لیے وعدہ کر رہا ہے تاکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بہتر زندگی گزاریں اور ویسا کریں جیسا خدا چاہتا ہے، تاکہ خدا اپنے وعدے کو پورا کر سکے. اور دوسرا یہ کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں امتحان لے. یہ وعدہ خود ایک امتحان ہے کہ جس کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں. بغیر اس کے ہماری زندگی کا یہ کاروبار آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. یہ خدا خود سورہ مرسلات کے نمبر جو ہے وہ 7 میں کہہ رہا ہے انما تعودون لواقع، کہ جب تم اللہ سے قیام جو تم نے وعدہ کیا یقیناً وہ وعدہ پورا کیا جائے گا. اس وعدے کے ایفا میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی شک نہیں. اس میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے. کیا ہے؟ کہ یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد زندگی ہے، نشر و حشر. تو اب یہ جو وعدہ ہے اللہ کا، تو اب یہ وعدہ خدا نے پورا کرنے کے لیے یہ زندگی دی ہے. اس زندگی پہ وعدہ کیا اگر میں تمہیں یہاں زندگی دے سکتا ہوں تو مرنے کے بعد پھر زندگی دوں گا. یہ وعدہ ہے. انما توعدون لواقع. اس سے مراد قیامت کا جو ہے وہ برپا ہونا یا قیامت کا جو ہے ہونا ہے. اب یہاں ایک خوبصورت وعدہ ہے، کیونکہ 4-5 وعدے زیادہ وقت نہیں ہے کہ ورنہ 91 وعدے ہیں. یہ وعدے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس وعدے کو سنیں. شب میں بھی میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی، اس سے ہی ملتی ہوئی یہ آیت آ گئی ہے. تو اس آیت کو سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ وعدہ ہے. وہ کیا ہے وعدہ؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. خدا کیا وعدہ کر رہا ہے قرآن مجید میں؟ کہ خدا کا وعد اللہ الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے اللہ کا وعدہ ہے. عمل الصالحات، نیک کام کرو. یہ کیا کنڈیشن کیا ہے؟ عمل الصالحات، نیک کام کرو. لہم مغفرتون، میری طرف سے وعدہ ہے کہ تمہیں مغفرت دوں گا، معاف کر دوں گا. تمہیں معاف کر دوں گا. رات کو کہا تھا کہ 4 انسان میں کوالٹی آ جائے تو سر سے پیر تک بھی گناہ میں ڈوبا ہوگا تو خدا اسے معاف کر دے گا، اس کے گناہ بخش دی جائیں گے. وہ 4 چیزیں رات کو عرض کی تھی، ابھی نہیں عرض کرا تھا کہ آپ خود سن لیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ان تمہاری نیکیوں کا اجر عظیم عطا کروں گا. اب یہ اس میں بڑا ایک کلو ہے، اسے یاد رکھیں. ہم اکثر جو نیک کام کرتے ہیں چاہتے ہیں فوری ہمیں ابھی رزلٹ مل جائے، بندے تعریف کر لیں، یہ ہو جائے، دعا پوری ہو جائے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے. انسٹنٹ چاہتے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے اجر عظیم دوں گا. عظیم اجر اسے کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو. وہ یہاں دنیا ممکن نہیں ہے، وہیں ممکن ہے. تو خدا نے نیکیوں کے بدلے میں 2 وعدے کیے ہیں، ایک مغفرت، ایک اجر
عظیم۔ تو اب میں نے عرض کیا کہ خدا اپنے وعدے کو کبھی توڑتا نہیں ہے، جب توڑتا نہیں ہے تو اس نے یہ 2 وعدے جو مغفرت کے کیے ہیں اور اس کے ساتھ اجر عظیم کی کیے ہیں، خداوند عالم ضرور اسے پورا کرے گا، اس وعدے میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی وعدہ ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ الیہ مرجعکم، خدا کا وعدہ ہے کہ تمہیں اپنی طرف پلٹائے گا، تم واپس اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، جمیعاً سب کے سب کو واپس پلٹا دے گا۔ وعد اللہ حقا، یہ خدا کا پکا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، خداوند عالم نے جو ہے وہ تمہیں جس طرح پہلے خلق کیا ہے دوبارہ تمہیں خلق کر کے اپنے وعدے کو نبھائے گا۔ یہ قیامت کے سلسلے میں اللہ کا وعدہ ہے۔ بہشت وعدہ ہے، انسان کا جنت وعدہ ہے، جنت کی نعمتیں وعدہ ہیں، یہ سب وعدوں کے ایک لمبی فہرست ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اور اس کے اثر ہیں۔ مغفرت وعدہ ہے، شفاعت وعدہ ہے، سب وعدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ اور ہے اور اس وعدے کو سن لیں اور بات ختم کر دیتے ہیں۔ وعد اللہ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں خدا کیا وعدہ رکھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا، سب میں لفظ وعدہ آیا، میں نے کہا 91 ٹائم خدا کا وعدہ ہے بندے کے ساتھ، یہ وعدے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، خدا کا وعدہ کیا ہے کہ زمین پر انہیں اپنا نائب بنائے گا، کہ جو ایک جگہ مستضعف کا ہے، ایک ہے کہ جیسا تم سے پہلے کے لوگوں کو خدا نے نائب بنایا تھا۔ کن کو بنائے گا؟ جو عمل الصالحات، نیک کام انجام دیتے ہیں، وہ اس زمین کے وارث بنیں گے۔ ابھی زمین کے وارث کون ہیں؟ ہاں، وہ اس وعدے کے تحت ہیں جب آ جائیں گے، ورنہ ابھی زمین امام زمانہ کے پاس میں نہیں، حکومت ان کے پاس نہیں ہے، حکومت غیر صالح لوگوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن حکومت صالح لوگوں کے پاس آئے گی، اسی وعدے کے انتظار کو انتظار امام زمانہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔